أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك الهدى ورحمتك ولطفك وعنايتك اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسيدنا محمد وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد المجيد عنه الوفاء وتنفرد بالقرب وتبدأ بالحوائج وتنام بالمغارب وحسن الخواتيم ويستسقى وأمامه وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لغة ونفس بلاد كل مؤمن لك يا الله يا الله يا الله جسد القرآن أنكر بلاء وهي جسد القرآن أنكر بلاء ہمیں بھی امام میں بس تیرا آسمان قرآن پاک مریم ونفخت فیہ قادم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل ہے تجھے حمد ہے خدایا یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پایا کا نہ تیرے پایا کا نبی تو ہیں نہور پر تیرے پایا کا رسول بھی ہیں آپ سے پہلے زہرن تشریف لے آنے والے مگر ایسا تو کوئی بھی نہیں تھا نا جس نے قدم دھرا ہو تو رب نے فرمایا ہو ساری زمین ہی پاک کر چھڑی ہے ایسا کوئی ایک بھی نہیں آیا جس نے نماز کے دوران ارادہ کیا ہو کہ قبلہ بدل جائے تو اللہ پاک فرمائے کہ نمازاں بعد پوریاں ہوں گی قبلہ ہوں گی وہ بھی ادھر قبلہ جدھر آپ دی مرضی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا جدھر آپ دی مرضی ہے ادھر پھر جاؤ ادھر قبلہ ضرور بدل جائے تیرے پایا کا نہ پایا قَلَّبْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا لم مارا رجل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی عرض آ کے کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھے تمہیں سارے ہی ہیں نبی اللہ دے رسول جتنے بھی نے سارے میں ملے ہاں اللہ دے حکم لگ جاندہ اندر ہیں ہمیں خالی مشرق نہیں سارے مشرق سارے ہی مغرب آسمانہ دے بھی یعنی زمین دے بھی آسمان دے ساریاں کونا کونا میں دیکھے ہے مگر ایسا ایک بھی نظر نہیں آیا جڑا آپ تو افضل والا ہو آپ نے نال دا کوئی ہے ہی نہیں پیار نہ بولو کوئی ہے ہی اندازہ کرو نا کوئی موت سب پر آنی ہے لیکن آپ دا عالم یہ ہے کہ موت پر بھی آپ نو اختیار دیتا ہے موت نو بھی آپ دی اختیار بھی رکھا گیا یعنی آپ جڑے دنیا تو تشریف لے گئے تو آپ اپنی مرضی نہ لگائیں جی ہوں اصل شریعت بڑی باریک چیز ہوتی ہے گلاں سوچ سوچ کے کرنیاں پیندیاں کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے گستاخی نہ ہو جائے کوئی غلطی نہ ہو جائے وگرنہ وہ لفظ ہی نہیں ہے یہاں اب میں کیا بیان کروں یہ لفظ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے پاس لفظ کوئی نہیں یعنی یہاں یہ لفظ کہ آپ اللہ کی مرضی سے نہیں گئے یہ خطرناک نے
وگرنہ اللہ نے یہ صاف فرمایا ہے حدیث بخاری میں، اللہ نے فرمایا میں تجھے اختیار دیتا ہوں، اب تیری مرضی ہے تو دنیا میں رہ، تیری مرضی ہے تو آ. یعنی اللہ کی صرف یہ مرضی ہے کہ تو اپنی مرضی کر، بس اللہ دی یہ مرضی کہ تو اپنی مرضی کر. اللہ دی مرضی ہے پر کیا ہے بھائی آپ اپنی مرضی کرو. یہی لفظ آپ بول سکتے ہیں، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے کہ حضور فرمایا ان اللہ تعالی خیر عبدا، اللہ نے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے کہ آپ چاہتے ہو تو دنیا چ رہو، چاہتے ہو تو آؤ. یعنی میں نے یہ نہیں کہنا تم آؤ، نہ میں نے یہ کہنا رہو، میں نہیں کہوں گا رہ یا آ. یہ دنیا تیری تلی نو چمڑ دی خاطر سے بنائی گئی ہے، قائد کے لیے بنائی ہے دنیا. ہم کہیں کہ بھائی دنیا چھوڑ دے، دنیا کی قیمت محبوب نہیں، گل ساری تیری ہے، گل ساری سرکار دی ہے، گل ساری سارے بولو ادھر گل ساری. اختلافات بھی کافی حد تک طے ہو جان، مسئلے رولے سارے حل ہو جان. اگر ایک حدیث میں سمجھ آؤ نا جی، اصل یہ دسیا کرو لوگوں کو، چھوڑ دیو نا گلاں یہ کو بندیاں نو دسو یہ بخاری شریف چ لکھیا ہے. یہ تہاڈا ایک ایک بندہ جڑا ہے وہ زبردست مبلغ ہے. اگر تسی مبلغ بننا چاہو تو اللہ رسول دی قسم ہے بندیاں نو دسو. بندیاں نو یہ نہ وہ تو مثال دے طور تے دیوبندی ہے تے بریلوی ہو، یہ گل نہ کرو بندیاں نال. بندیاں نو آخو حضور نو من، بندیاں نو یہ آخو کہ کر یہ نہ آخو تو ساڈے ادھر آ جا ہنج ہو جا ہنج ہو جا، ہنج نہ آخو. بندیاں نو آخو حضور نو من. تے اے جڑے حضرات حضور دی شان وچ قلت کر دینا، انہاں پیچھے نہ ٹرو، پاویں میں ہوواں پاویں کوئی ہوے. جیڑا بندہ حضور دی شان وچ بھی قلت بیان کرے، شان چھپانا ایک اور عیب ہے، یہ ذہن چ رکھنا. شان میں صرف قلیل لفظ بیان کرے انہوں بھی چھڑ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عالم ہے کہ اللہ نو کتنی محبت ہے حضور نال. یار تساں دسو، یہ تو رسالت اور نبوت کا مسئلہ ہی نہیں. اے جڑا اختیار والا ہے یہ رسالت اور نبوت کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو کوئی اللہ جانے کہ کیسی محبت وہ محبوب سے کرتا ہے. اتنی محبت کرتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں سر چکرا جاتا ہے جب اللہ کا حضور کے ساتھ معاملہ ہم دیکھتے ہیں، حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ حضور کی کون سی ادا ہے اللہ کو پسند جو آ گئی ہے. لیکن پھر سوچتے ہیں ادا بھی تو بعد میں تھی، مصطفیٰ تو پہلے پسند ہے. کوئی گل سمجھ آئیے دیکھو سبحان اللہ. مثلا یہاں پر ہم حضرات ہیں نا جی، کسی کی کوئی ادا پسند آ جائے گی، آئے گی نہیں جی پسند، چلو جی آپ جی عبادت گزار ہو، آپ جی عاجز بہت ہو، آپ جی کرتے ہو قرآن شریف اچھا پڑھتے ہو. لیکن حضور کدوں دے محبوب نے اداواں بڑیاں نہ دو. ادائیں تو تھی نہیں، مخلوق ہی کوئی نہیں تھی، تو تب سے وہ محبوب ہیں اور تب سے یکتا ہی تھے، یکتا ہے اور قیامت والے دن بھی یکتا ہی رہیں گے. اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ فرماتے ہیں توحیداں نے دو، ایک ہے توحید الوہیت، ایک ہے توحید رسالت. فرمایا الوہیت کی توحید یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اور مصطفیٰ کی توحید یہ ہے کہ مصطفیٰ جیسا کوئی مصطفیٰ نہیں. اس شعر وچ بھی وہی کہ تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے، یعنی یک فارسی میں کہتے ہیں ایک کو، کسے کہتے ہیں ایک کو. اور یہ ایک ایسے ہیں حضور، ایسے ایک ہیں کہ حضور کا ثانی دوسرا کوئی، اچھا بولو پھر بولو میرے تک حضور دا ثانی کوئی شبیہ ہیں، وہ بھی کرو ہی نے. یہ ذہن چ رکھنا، شبیہ ہے. حضرت امام حسن کے ہیں حضور کی، اور امام حسین کے ہیں حضور کی، اور آپ کے چلنے پھرنے میں بی بی پاک بھی شبیہ ہے، مگر آپ کی مثل کوئی نہیں ہے. ذہن میں رکھنا آپ کی، پھر بولیں شبیہ ہے، مثل کوئی نہیں. مثل حضور کی شبیہ تو ہے نا. وان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
الحسن اشبع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الصدر الی الراس والحسین اشبع بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان من اسفل ذلک. فرمایا جس نے حضور کا ناک دیکھنا ہو، حضور کی آنکھ دیکھنی ہو، حضور کا ابرو دیکھنا ہو، حضور کی یہ ہونٹ مبارک دیکھنے ہو، حضور کے دندان مبارک دیکھنے ہو، حضور کی گردن دیکھنی ہو، حضور پاک کا یہ جو زلف مبارک ہیں یہ دیکھنی ہو، تو میرے بیٹے حسن کو دیکھ لو، میرے بیٹے کو دیکھ لو. اور جس نے حضور کے چال دیکھنی ہو، قدم دیکھنے ہو، زکن مبارک، بدن مبارک، پیٹ مبارک دیکھنا ہو، وہ میرے بیٹے حسین کو دیکھ لے. یہی حال حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث شریف کی تشریح کی ہے کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن صفت ہیں، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. یہ حال حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر جو ہے حدیث کا ترجمہ ہے. اور احمد رضا بریلوی کو صرف وہ بندہ نہیں سمجھ سکتا جس کو یا حضرت سے حسد ہے، وہ بھی نہیں منے گا اعلیٰ حضرت کو، یا جس کا علم اتنا نہیں ہے کہ وہ احمد رضا کو سمجھ سکے. ان دو باتوں کے سوا تیسری کوئی بات نہیں ہے ذہن میں رکھنا. یا بندہ اتنا علم نہیں رکھتا جتنا حضرت کو اللہ نے دیا ہے. حضرت کے علم کی تو بات اب وہ بات دور نکل جائے گی. علم کا صرف ایک میں صرف حالیہ آپ کو مشتعز گھروارے، ایک حالیہ آپ کو میں دیکھ بچوں ایک چاول دسن لگا، دیکھ بچوں چاول دسن لگا. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آپ ایک انگریز نال آپ کی ملاقات ہوئی تو وہ بڑا پڑھیا لکھیا سی ہے کتاباں، قرآن شریف پڑھیا سی، ترجمہ کیتے قرآن شریف کا پڑھیا انگریزی، پھر وہ حدیثاں بھی کافی انہیں پڑھیاں سی، اور وہ ہندوؤں کی گیتا بھی پڑھی ہوئی سی، انہیں سکھاں کی یہ جڑی گرنتھ ہوندی ہے نا یہ بھی پڑھی ہوئی سی، کافی کتاباں پڑھیاں سی، انجیل وغیرہ جو ہماری قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں کتابیں وہ بھی ساری اس نے پڑھی ہوئی. تو اس کو کسی نے کہا بھائی یہ وہ بندہ ہے کہ جن کوئی سوال بھی کرو تو ٹھک جواب دے گا. اس نے کہا کیسے جواب دے دے گا؟ میں اس سے ایسا ایک سوال کروں گا یہ چپ ہو جائے گا، اور وہ سوال اس کی یہ اس کو حل نہیں کر پائے. وہ کسی بندے انہوں نے کہا بھائی نہ پنگا لائے، بابا بڑا تیز ہے. اس نے کہا تیز جو بھی یہ دیکھ لیں گے. آیا ملاقات ہوئی، آپ اس وقت کسی ساتھی کے پاس تھے باہر زمینوں پہ، کھلی زمین میں. اس انگریز کی ملاقات ہوئی، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی. انہیں کہا تہاڈا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کا علم ہے سی. آپ نے فرمایا یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، اللہ نے ان کو علم دیا. سننا گل اور نہ سننا، ایک ایک لفظ سے غور کرنا. آپ نے فرمایا ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ ہم تو صرف بیان کرتے ہیں، اللہ نے محبوب کو علم دیا ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ میں نے پڑھا ہے جو تم سنا رہے ہو نا مجھے، میں نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے وہ جو نہیں جانتے تھے ان کو علم دیا. اب وہ حدیث بھی تم بیان کرتے ہو، حضور کا نام لے کر اس نے بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حدیث بھی تم بیان کرتے ہوتے ہو کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے، اور ادھر سارے ہندوستان میں تمہیں ایک مخصوص طبقہ جو ہے مولویوں کا وہ کہتے ہیں بڑا مولوی ہے یہ، تو تم یقیناً انبیاء کے وارث ہوگے اور اپنے نبی کے تو ضرور ہی ہوگے. دیکھو کیس کو غلط لے آتی ہے. آپ نے فرمایا یار علم تو ہم نے حاصل کیا ہے اور حدیث شریف بھی صحیح ہے، علم ہم نے حاصل کیا اور حدیث شریف بھی بالکل صحیح ہے. انہیں کہا بس اتنا ہی گل میں کرے پسانا اس نے اتنی سی نا. انہیں کہا بس اتنی گل کرنی، یہ مطلب ہے کہ تسی وارث ہو، تو وارث جڑے ہوندے نے انہاں کول علم دا ہی وارث ہونا. آپ نے فرمایا وہ وراثت ہے ہی علم ہے، وراثت ہے ہی علم. انہیں کہا اے ہی تو میں بھی کرنا چاہنا تاڑے نال. تساں آدھے ہو حضور پاک دا ہر شے دا علم جان دین تے تواڈے تسی بھی وارث علم دے ہو، تے کیڑے علم دے وارث ہو؟ انہاں کول تو بتیرا علم ہے، تم کون سے علم کے وارث ہو؟ آپ نے فرمایا حضور پاک کے پاس جو علم ہے نا، صحیح عالم ہر اس علم کا وارث ہے. اس نے کہا ہم نے سنا ہے کہ تمہارا نبی جو ہے وہ تو اٹھن نال بھی گلاں کر لیندا سی، کھوتیاں نال بھی گلاں کر لیندا سی، جانوراں نال تم کر سکتے ہو؟ حضرت خاموش ہو کے ہوں میرے جہاں بندہ ہوئے تو پھنس جائے یار نا. اور وہ ہے اب یہی حضرت اور اعلیٰ حضرت میں فرق ہے.
حضرت پھنس جاتے ہیں لیکن وہ اعلیٰ حضرت ہے. انہوں نے فرمایا ہاں اللہ پاک نے ہمیں یہ علم عطا کیا, تو پوچھ کیا پوچھنا چاہتا. تو 2 کونجاں بھی اڑ کے جاندیاں سن, 2 کونجاں اڑ کے جا رہی سن. تو ایک کونج شور کر رہی سی, بول رہی سی, ایک انہاں دوواں وچ. انہیں اینج کر کے تکیا, انہیں کہا جلدی سے بتلاؤ یہ جو کونجیں ہیں 2 یہ آپس میں کیا کہہ رہی ہے. ایک کونج بول رہی ہے زیادہ. آپ نے انجوتے کر کے تکیا, آپ نے فرمایا اس پچھلی نو پیر وچ کنڈا چپ گیا تو وہ کہہ رہی ہے اگلی نو تیز نہ اڑ, آستہ اڑ, مینوں تکلیف ہے پیر وچ. ہن تساں تے عشق و محبت لے بیٹھے ہو تو کہہ دیتا ہے سبحان اللہ. وہ تو انگریز سی, وہ تو عشق و محبت والا نہیں تھا کہ کہہ دینا سبحان اللہ. آپ تو چاہنے والے ہو نا سارے, تو آپ بھئی آپ کے سامنے دیکھیں نا. اب ایک جگہ پر ہم حدیثی بیان کر رہے تھے کہ ام ایمن حضور علیہ السلام کا قرورہ مبارک پی گئی. محبت کرنے والے لوٹ پوٹ ہو گئی کسی, اب اتنی محبت کرتے ہیں حضور سے. لیکن وہ تو ایک بندہ بعد میں ہم سے پوچھنے لگا کہ یار یہ اس طرح کی حدیثیں بیان کر دیتے ہو, یہ عقل مانتی ہے ان کو؟ محبت کرنے والا بندہ چوں چرا نہیں کرتا, لیکن جو بندہ ہوتا ہے جس کو ذرا تحقیق کا ہوتا ہے, کیڑا کاٹتا ہے, تو وہ جلدی جلدی مانتا بھی نہیں ہے. یہ پکی بات ہے. انہیں بندوق نال فائر کیتا تو چیل گر گئی. چیل جو اٹھا کر لائی تو اس کے پاؤں میں کانڈا چبھا ہو گیا, قدموں میں گر گیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایک تھانوں میں خالی ایک نمونے دے طور تے ایک گل تھانوں سنائی. اے اعلیٰ حضرت بریلوی نے, اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ اے شعر جڑا نا یہ حدیث کا ترجمہ ہے. یہ کی ہے؟ حدیث شریف کا. اے مولا مرتضیٰ پاک فرمایا, اور مولا مرتضیٰ سے پہلے حضور نے فرما دیا. تو یہ حسن شبیہ رسول ہے. حسن کیا ہے؟ شبیہ ہے. پھر مولا مرتضیٰ نے اعلان فرما دیا. تو اور حسین لیکن مثل رسول نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. مثل اور چیز ہے, مثل حضور کی ہے ہی نہیں. حضور تنہا ہے, تنہا تھے, منزہ عن شریک فی محاسن, فجوہر الحسن فی غیر منقسم. حضور تنہا یکتا ہے اور لا ریب ہے. یہ اور بات ہے کہ حضور کے سبب اللہ نے حضور کے منسوبین کو بھی محبوب بنایا. مثلاً صحابہ کرام بھی محبوب ہے, اور اہل بیت بھی محبوب ہے. اور اہل بیت کی محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کی محبت نہ ہو تو رسول پاک کی محبت نصیب ہی نہیں ہوتی. یہ کان کھول کے سن لے, کسی بندے کو یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے. مقصود حضور ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں, مقصود اہل بیت نہیں ہے. لیکن کیا کرو گے کہ وہ مقصود کی وجہ قبولیت کی شرط ہے, تو اس بنا پر وہ بھی مقصود ہوئے. مثلا ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ بولے سارے, بولے پڑھی ہے. اس سے پہلے کیا کیا ہے آپ نے نماز سے پہلے؟ تو وضو کرنے کی کیا حاجت تھی؟ پھر آپ نہ کرتے تو آپ کی نماز ہو جاتی. بولیے, تو پڑھنی کیا تھی آپ نے؟ تو کیا کیا پہلے؟ مقصود کیا تھا؟ تو مقصود سے پہلے کیا کر دیا آپ نے؟ تو اگر آپ وضو نہ کرتے تو آپ تکبیر بھی ٹھیک ہو, قیام بھی ٹھیک ہو, قعود بھی ٹھیک ہو, رکوع بھی ٹھیک ہو, سجدہ بھی ٹھیک ہو, قرات بھی ٹھیک, سارا کچھ ٹھیک ہو, نماز ہو جائے گی؟ قرات میں آپ نے 30-35 آیتیں پڑھ دی, ٹھیک ہو جائے گی نماز. اچھے قاری ہیں آپ, مخارج صحیح ہیں, نماز ٹھیک ہو جائے گی. ارے آپ کچھ بھی ہیں, مفتی ہیں, قاری ہیں, پیر ہیں, عالم ہیں, آپ کی نماز کی صحت کے لیے پہلے وضو کا ہونا شرط ہے. وضو نہیں تو پھر نماز بھی, چونکہ شرط پایا جائے گا تو مشروط پھر پایا جائے گا. شرط ہے وضو. اسی طرح اہل بیت کی محبت مصطفیٰ کریم کی محبت کے لیے شرط ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. لیکن حضور کی زور سے بولنا, تاجدار ختم نبوت, تاجدار
تاجدار ختم نبوت لیکن تاجدار ختم نبوت لیکن یہ باوجود اس کے مثل کوئی نہیں ہے حضور. بات سمجھ میں ساتھ اہل بیت اور صحابہ کی بھی شان ساتھ ساتھ سناؤں گا, سارا کچھ سناؤں گا میں آپ کو, لیکن میری بات اس بات کے گرد گھومے گی کہ بے مثل ہیں حضور. ذہن میں رہے کیا ہے حضور, کیا ہے اہل بیت کی یہ شان ہے کہ اگر آپ کا آج بھی اگر صحیح العقیدہ سید کے ساتھ آپ کا تنازع ہو جائے تو آپ رد ہو جائیں گے برگاہ مصطفیٰ سے. حسنین کریمین تو بڑے ہوتے نے, ٹھیک سید ہون بھی صحیح العقیدہ سید ہو, عقیدہ گڑبڑ نہ ہو اور آپ اس سے بغض رکھیں, ایمان گیا آپ کا. میں حدیثوں سے ثابت کر سکتا ہوں, صحیح روایات سے, کہ آپ کی چھٹی ہو جائے گی اگر صحیح العقیدہ حضور کی نسل میں سے کسی ایک بچے کا بھی بغض ہو. یہ ساری شان اپنی جگہ مگر حضور بے مثل ہے. پھر ذہن میں حضور کیا ہے, ان کو یہ شان کیسے نصیب ہے, یعنی اہل بیت کا ایک ایک بچہ شافع ہے. اہل بیت کا ایک ایک بچہ اچھا بولے ہے تھوڑا جا, پھر بولے ہے اچھا کوئی سید پاک بیٹھے ہوئے تو اس سید پاک جیڑا تشریف فرما ہے وہ ہاتھ چوم کے بلکہ انہوں کہنا ہے کہ قیامت کے دہڑے سانو بھولنا نہیں, وہ قیامت کے دن کا شافع ہے. حضور پھر بھی بے مثل ہے, ان کا شافع ہونا اور ہے, حضور کا شافع ہونا اور ہے. دماغ میں رہے, شافع ان کا ہونا حضور کے سبب, پھر بولے حضور کے سبب, اے ذرا منہ چ لفظ بولو گے حضور کے سبب. اہل بیت کا شافع ہونا حضور کے سبب, حضور کے صدقے میں, اور حضور کا شافع ہونا کسی کے صدقے میں نہیں ہے نہ کسی کے سبب ہے. یعنی حضور اپنی امی کی وجہ سے شافع ہیں, نہیں, حضور کی امی کی شان حضور کی وجہ سے ہے, اور حضور اپنے ابو کی وجہ سے شافع نہیں, حضور کے ابو کی شان حضور کی وجہ سے ہے. تو حضور صحابہ کی وجہ سے شافع نہیں, حضور کے صحابہ کی شان حضور کی وجہ سے ہے. گل ساری سرکار دی ہے اور سرکار بے مثل تھے, بے مثل ہیں, بے مثل رہیں گے. اب یہ میں اس لیے بار بار بات کر رہا ہوں کیونکہ میں بات پھر ختم نبوت کی طرف لاؤں گا. جب تک آپ کو یہ سمجھ میں نہ آ جائے کہ حضور بے مثل ہے, گل اگے سمجھ نہیں آنی تانوں, کوئی ضرورت کوئی نہیں کسی اور دی, حضور دے نال دا ہے کوئی نہیں, حضور دے نال دا ہے ہی کوئی نہیں, پھر بولو ہے ہی کوئی نہیں. گھر والے بھی بڑی شان والے ہیں. اب یہ اس لیے گھر والوں کی شان بھی ساتھ سنا رہا ہوں کہ اے ہی نہ سمجھ لینا پڑی باقی کچھ بھی نہیں. اے حضور کے سبب بہت کچھ ہے, بہت. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن الحسن ابن علی لما دخل علی عمر بن عبدالعزیز فرفع عمر مجلسہ واقبل علیہ وقضى حوائجہ. اے جتنے علماء بیٹھے ہیں ٹھیک علماء نے میری گل سمجھ رہے ہیں میں کہہ رہے ہیں. وہ جدوں حضرت عبداللہ بن حسن بن علی, عبداللہ پاک بن حسن پاک بن علی پاک, اے پوترا عبدہ آیا مولا علی دا حضرت عمر بن عبدالعزیز دی محفل میں. دربار بڑا ہوا تھا, دربار بڑا ہوا تھا, وزیر بیٹھے ہوئے, مشیر بیٹھے ہوئے, عمراء بیٹھے ہوئے. ان میں ایک دو ایسے لوگ تھے جو غیر مسلم تھے, درباروں میں آتے ہیں اپنے معاملات کی بنا پر, اور ایسی حالت میں ایک بچہ ایسا آیا داخل ہوا جو بچہ وہو حدث السن وَلَهُ وَفْرَ, وہ بچہ جس کی ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی. کہ میں کہا جیری داڑھی مونچھ ایس منڈے نو کھڑا کرو, ایس منڈے نو میری بچیوں کے لیے اتنا بچہ سا. ایک اندازہ ہے میرا جو
نابالغ تھا، اتنا بچہ تھا، بیٹھنا بچہ، جس کی داڑھی مونچھ والا وفراتن، اور اس نے زلفیں رکھی ہوئی تھی. اس سیدہ دی شروع تو نشانی ہے زلفاں رکھ دیں. اہل بیت کی شروع سے یہ نشانی ہے سادات کی بالخصوص کہ وہ کیا رکھتے ہیں، تو وہ بچپنے میں بھی زلفیں رکھتے ہیں. ان کی زلف مبارک تھی. تو وہ جب آئے عمر بن عبدالعزیز ایک دم اٹھ کے کھلو گئے، رافع مجلس آؤ. اب یہ اٹھ کھڑے ہوئے. اب معمولی بندہ نہیں اٹھیا، دربار سارے والے نے اٹھنا پینا. بادشاہ جی اٹھیا تو سارے اٹھنا ہے. وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہوئے. واقبال علیہ ایک دوڑ دے اگے ٹر گئے. اگے ٹر کے جدو کول بچے دے پہنچے تے وقدا ہوائے جاؤ، حکم کرو کی گل ہے. انہوں نے دسیا جی اے مسئلہ ہے. انہوں نے کہا تہاڈی ضرورت ہونی پوری فوراً کی جائے بھائی میاں، جہاں مسئلہ ہے آرڈر اسی ویلے جاری کیتے. نال ہی انہوں نے کہا ایک مہربانی کرو میرے ہاتھ حال تکو، اج تو بعد خود نہیں آونا، اج تو بعد خود نہیں آونا. تو دھیان رکھے انہاں گلاں. حکم کرنا ہے کروں کسی خادم نو دس دینا ہے، خادم آ جائے، اس خادم نو تساں اتھوں ٹورنا ہے، اے خادم پورا کر دے گا. اور پھر انہوں نے ایک کام کیا. کام کیا کیا جی؟ میں آپ کو کام، وہ یہ جو علماء ذویل احترام ہے یہ تو فوراً سمجھ جائیں گے، عبارت پڑھنے سے آپ نہیں سمجھ پائیں گے، لفظ بڑے اوکھے نے. تو انہوں نے میں کر کے تو دساں گا انہوں نے کیتا ہے، ایسے کر کے دستا ہوں. پہلے عبارت سن لو، وہ تو سمجھ نہیں پاؤ گے. جدوں میں کراں گا عبارت کی بھی لوڑ نہیں پے گی. لیکن ہر بندے کے لیے جدا جدا ذوق ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا، فَأَخَذَ بِعُقْنَةٍ مِّنْ عُقَنِهِ. یہ چس صرف اس بندے کو آئے گی جس کو عربی آتی ہے. فَأَخَذَ بِعُقْنَةٍ مِّنْ عُقَنِهِ، بِعُقْنَةٍ مِّنْ عُقَنِهِ. اور تساں سمجھو جڑے سادے ہو، دیکھیں ایک منٹ میں سمجھاندا ہوں. قرآن آؤ جی اتھے، اس پاسے آؤ، اتھے آؤ، تھوڑا جہا رستہ بناویا ہے. انہوں نے کیا کیا، ادھر میرے حل تکنا ہے تساں سارے ہاں، ادھر میرے حل تکو، آواز آ رہی جی نا. انہوں نے کیا کیا، ایسے سیدھے کھڑے ہوں، سیدھے بالکل. انہوں نے کیا کیا، جب احترام بھی کیا، استقبال بھی کیا، ان کی ضرورت بھی پوری کر دی، سارا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے پیٹ تو پھڑ لیا. اجے میں حضرت نو پھڑیا، اجے میں ہاتھ ہٹکا رکھیا ہے جان بوجھ کے. انہوں نے زور سے دبایا، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے چہرے نو دیکھا، انہیں کیا کیتا کر کے دسو کیا کیتا. مسکرائے نہیں، پوچھو نے کیا ہوا رے این کیتا ہے اے تانوں دباواں تے این دبایا نے نا جی حضور غریب نواز. تو انہوں نے فغمزها حتی اوجعه، فغمزها حتی اوجعه. معافی کر میرے مخارج ذرا عین مشکل نکلتی ہے، تقریراں کر کر کے ساڑھے مخرج ڈھونڈے ہوئے. تو حتی اوجعه انہوں نے جب دبایا تو انہوں نے تکلیف ہوئی. این کیتا آیت بچے چھوٹے نے تو انہوں نے دبایا. انہوں نے کہا اے جی حضرات علماء کرام سنے. انہوں نے کہا فوراً جب دبایا انہوں نے کہا اذکرها عندک للشفا، اذکرها عندک للشفا. یہ جو تجھے درد ہوا ہے نا، یہ درد میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے تیرے پاس امانت کے لیے، امانت رکھ دی ہے. یہ درد، یہ تکلیف کہ قیامت کے دن جب یہ درد یاد آئے تجھے تو تو میری شفاعت کر سکے. ایک گل سمجھیو، سمجھے بھی آؤ کہ کوئی بھی، یا انج سبحان اللہ کہہ دیتی جی. سنی انج زیادہ عام ہی کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ. اور قبلہ قیامت دے اللہ پاک فرمائے گا جس تانوں کنڈا بھی چبویا ہے میں تانوں یاد کراواں گا، اس بندے نو بلاؤ. یاد کرائے گا اللہ. اگر کسی نے کانٹا بھی چبویا ہوا کسی کو تو وہ دی جان چھٹنی نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے چٹکی بھر دی ہے، میں نے چٹکی، اللہ پاک تانوں کرائے گا یہ چٹکی یاد. تے اے جدو چٹکی یاد آئے نا تو میری صورت بھی آ جائے گی تواڈے سامنے. تے اس ویلے تساں شفاعت کر رہے ہوگے تو عمر بن عبدالعزیز کو یاد رکھ دینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. چونکہ یہ محرم شریف میں ساتھ میں نے یہ ذکر بھی ملایا ہے گفتگو کے. پھر آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتم النبیین کی طرف. لیکن یہ بات پوری پہلے سن لیں اور سمجھیں کہ اتنا مقام ہے اہل بیت کا، مگر اس کے باوجود حضور بے مثل ہے.
اس کے باوجود حضور بے مثل ہیں. انہوں نے جب یہ کام کیا